جو کوئی بھی رات کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا، یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یہ 2 آیات اللہ نے اپنے نبی کو اپنے خاص خزانے میں سے دی ہیں۔ یہ 2 نور جن کی اللہ کے نبی کو بشارت دی، وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے، گویا کہ اس نے اللہ کے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ اللہ کی قسم، بعض دفعہ بعض احادیث پڑھتے ہوئے، بعض دفعہ قرآن کی بعض آیات پڑھتے ہوئے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص دوزخ میں یا جہنم میں جا کیسے سکتا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم سامعین، ہماری آج کی نشست سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے معانی، مفاہیم اور ان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہے۔ پچھلی دونوں نشستوں میں بھی ہم شروع میں بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات، ان کے بارے میں شریعت کے اندر، نصوص کے اندر خصوصی تاکید اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی ہے، اور اس خصوصی تاکید اور اس خصوصی فضیلت کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے یا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان خاص آیات کے معانی اور مفاہیم انتہائی اہم ہوتے ہیں، انتہائی جامع ہوتے ہیں۔ ان آیات کے معانی اور مضامین کی اہمیت کی وجہ سے ان آیات کی اہمیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو کوئی بھی رات کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا تو کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب ادھر اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ یہ کفایت کس چیز سے ہے، کس چیز سے کافی ہو جائیں گی، کس چیز سے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفتاہ، یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی تو کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ تو عربی زبان کے اندر ایک اصول ہے اور ایک قاعدہ ہے علم معانی کے اندر، عربی زبان کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا عموم مقصود ہو، کسی چیز کا عموم مقصود ہو تو اس مقام پر کسی بھی چیز کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ کس چیز سے کفایت ہوگی، یہ 2 آیتیں پڑھنا کس چیز سے کافی ہو جائے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی۔ اگر ایک چیز ذکر کی جاتی، دو چیزیں ذکر کی جاتی تو ان دو چیزوں سے کفایت ہوتی اور باقی چیزیں اس میں سے نکل جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کے متعلق صرف یہ کہا کہ یہ دو آیات اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ ہر اس چیز سے کافی ہو جائیں گی جس چیز سے انسان کو خدشہ ہے، انسان کو خوف ہے، یا انسان کو کوئی چیز جو اذیت پہنچا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یہ دو آیات انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ کفتاہ من کل شر یا کفتاہ من شر ما یؤذیہ، یہ دو آیات اپنے پڑھنے والے کے لیے ہر اس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں کہ جو چیز اس کو اذیت پہنچا سکتی ہو، اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ وہ ایسا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حدیث کو سن لے، کسی دعا کی اہمیت کو سن لے، تو اس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کوئی شخص اس پہ عمل کرنا چھوڑ کس طرح سکتا ہے۔ اسی لیے انہی دو آیات کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، اور اس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ارى احدا يعقل بلغه الاسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا، میں نہیں خیال کرتا کسی شخص کو کہ جو عقل رکھتا ہو، ما ارى احدا يعقل، اور بلغه الاسلام، اور وہ مسلمان بھی ہو، عقل سمجھ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ ینام حتی یقرأ آیت الکرسی و خواتیم سورۃ البقرہ، کہ وہ سو جائے اور اس نے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات نہ پڑھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جس کی عقل کام کرتی ہو اور وہ مسلمان بھی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا میرے اوپر مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کو یہ بھی حدیث پہنچی ہو، اس نے سنی ہو کہ جب کوئی شخص رات کے وقت ان دو آیات کی تلاوت کرے گا تو یہ دو آیات اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ شخص ان دونوں چیزوں کو پڑھے بغیر سو جائے، مجھے نہیں لگتا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قول کا یہ قول ان آیات کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کی ضرورت اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ یہ آیات من کنز تحت العرش، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دی گئی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے یہ خزانہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، یہ دو آیات۔ تو یہ جو قول ہے یہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ مرفوعاً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ جس طرح مسند احمد کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، یعنی کہ یہ بات جو سیدنا علی نے کہی، یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مرفوعاً بھی ثابت ہے کہ یہ دو آیات اللہ نے اپنے نبی کو اپنے خاص خزانے میں سے دی ہیں، اپنے خاص خزانے میں سے یہ دو آیات اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں۔ تو یہ ان آیات کے متعلق پہلی بات اور پہلی حدیث تھی کہ جس سے ہمیں ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما جبرائیل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کی مجلس میں جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے،
اس سمع نقیزا من فوقہ، کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی، آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، تو فرفع رأسہ، انہوں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا جبرائیل نے، اور کہا، کیا کہا؟ کہا کہ ھذا باب فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ اور فنزل منہ ملک فقال ھذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، اور انہوں نے کہا کہ آسمان سے اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے کہ جو فرشتہ بھی کبھی اس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے سلام کیا، اور سلام کر کر اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے کہا ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، میں آپ کے لیے 2 نور اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اور یہ 2 نور ایسے ہیں کہ لم یؤتہما نبی قبل، یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ یہ 2 نور جن کی اللہ کے نبی کو بشارت دی، وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود۔ تو سورۃ الفاتحہ کے متعلق تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 آیات کہ آخر ان کے اندر کیا ایسی بات ہے، ان کے اندر کیا معانی ہیں، کیا مفاہیم ہیں جو اللہ اور اس کا رسول ان دونوں آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آخر ان کے اندر کوئی اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، تو تبھی تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تبھی تو ان کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، ورنہ تو پورا قرآن ہی عربی میں، پورا قرآن ہی انہی الفاظ سے مل کر بنا ہے جن سے یہ 2 آیات مل کر بنی ہیں۔ تو اصل جو مقصد ہے، اصل جو مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں۔ جس طرح پچھلی نشست کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دن اور رات میں کم از کم 8 مرتبہ آیت الکرسی ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ سب بھائیوں نے اس پر عمل شروع کیا ہوگا انشاءاللہ۔ جی، عمل شروع کیا ہے اس پر؟ الحمدللہ۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں، ان دونوں آیات کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور ایمان والوں کے ایمان کی تصدیق کر کر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ، یقیناً ہمارا رسول ایمان لا چکا ہے، ہمارا رسول ایمان لا چکا ہے کس چیز پر؟ ما انزل الیہ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے اس پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہمارا رسول اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے رسول پر کیا نازل ہوا ہے؟ جی، اللہ نے اپنے رسول پر کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن صرف قرآن مجید نہیں، یہ ما انزل الیہ من ربہ، یہ قرآن اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ اللہ نے جس طرح اپنے نبی پر قرآن کو نازل کیا ہے، اسی طرح یہ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پہنچائی ہیں، یہ تعلیمات بھی اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور الحکمہ بھی نازل کی ہے۔ اور یہ جو الحکمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی وہ تشریح ہے، کتاب اللہ کی وہ تفہیم ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ ہی نے نازل کی ہیں۔ تو اسی لیے یہ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان سے اپنے نبی پر نازل کیا ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن اور حکمت، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر آسمان سے نازل کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ میرا رسول
ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے رب نے آسمان سے اس پر نازل کیے ہیں۔ اور کون ایمان رکھتا ہے؟ والمؤمنون، والمؤمنون، اور ایمان والے جو میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ ادھر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ادھر اس آیت کے اندر المؤمنون کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ یقیناً قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں شامل ہیں، ایمان والے شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ اس آیت کا سب سے پہلا مصداق اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس آیت کا سب سے پہلا مصداق وہ ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی۔ صحابہ کا ایمان اللہ رب العزت کی گواہی کی وجہ سے بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ تو کوئی شخص جو صحابہ کے ایمان کی قطعیت کو چیلنج کرتا ہے، جو صحابہ کے ایمان میں تشکیک پیدا کرتا ہے کہ شاید صحابہ منافق ہوں، شاید اوپر سے ایمان لائے ہوں، تو دراصل وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے المؤمنون کا پہلا مصداق وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اسی ایمان کے اندر شامل ہیں، لیکن ایمان کی اہم جزئیات کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ نبی بھی اور ایمان والے بھی یہ سارے کے سارے ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کس چیز پر؟ باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان سے مراد اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا کہ وہ اس کا وجود برحق ہے، اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنا کہ وہ واقعتاً اکیلا رب ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور ان تمام باتوں پر یقین رکھنا جو اللہ نے اپنے بارے میں بتائی ہیں یا اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ ان تمام باتوں کو ماننا، ان تمام باتوں پر یقین رکھنا، یہ ایمان باللہ کے اندر شامل ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا اور ان تمام باتوں کا یقین رکھنا یہ ایمان باللہ کے اندر شامل ہے۔ اور ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا اہم جز ہے، یہ ایمان کا اہم جز ہے، اور اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو جس طرح جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کرتے تھے، اسی طرح فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے تھے۔ بڑے بڑے نام ہیں، سر سید احمد خان یا اسی طرح اور بھی لوگ، یہ لوگ جنت اور دوزخ کے وجود کا بھی انکار کرتے تھے اور فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے تھے، فرشتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان نہ لے آئے جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، اور انہی میں سے فرشتے بھی ہیں۔ تو اگر ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب کیسے ہے کہ ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے؟ تو فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جو کچھ جن فرشتوں کے بارے میں ہمیں شریعت نے بتایا ہے، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے جن فرشتوں کے نام بتائے ہیں ان کے ناموں پر ایمان رکھا جائے، جن فرشتوں کی تعداد بتائی ہے ان کی تعداد پر ایمان رکھا جائے، ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات پر ایمان رکھا جائے۔ ان تمام باتوں کے اوپر ایمان رکھنا یہ فرشتوں پر ایمان رکھنے میں شامل ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری چیز کیا بیان کی؟ وَكُتُبِهِ، اور اللہ نے جو کتابیں اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں، ایمان والے ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کتابیں بھی اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں پر
اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں، ہم ان تمام کتابوں کے برحق ہونے کا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ تمام کتابیں برحق ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آ جانے کے بعد قابل عمل شریعت وہ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، وگرنہ اپنے حق ہونے کے اعتبار سے تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا اسلام کے لیے ضروری، اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دے جن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے احکام، بادشاہ کوئی احکام جاری کرے اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں بادشاہ کے 5 احکام تو مانتا ہوں لیکن یہ 2 نہیں مانتا، یا یہ 3 تو مانتا ہوں اور 2 نہیں مانتا، کیا اس شخص نے بادشاہ کی فرما برداری کی؟ نہیں، یہ بادشاہ کی نافرمانی ہی ہے۔ تو اسی لیے کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح تمام کتابوں کا انکار کرنا۔ تو اسی لیے ایمان کے اہم ارکان میں سے یہ رکن ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، فرشتوں کے وجود پر ان کا ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے تمام رسولوں اور انبیاء پر بھی ایمان والے اعتقاد رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے اندر وہ تمام انبیاء جن کا اللہ نے ہمیں نام بتایا ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا، اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر نہیں دی، ہمارا ایمان ہے مجمل طور پر کہ جو انبیاء بھی اللہ نے مبعوث کیے، اگرچہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہ ہو، اگرچہ اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں خبر نہ دی ہو، ہم ان سب کے برحق ہونے کا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے، گویا کہ اس نے اللہ کے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے جو اسلام کو باطل ادیان سے جدا کرتی ہے، جو اسلام کو باطل ادیان سے جدا کرتی ہے۔ اسی امتیاز کو واضح کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ایمان والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارا ایمان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے سچے نبی ہیں، اسی طرح ہمارا ایمان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، اسی طرح ہمارا ایمان موسیٰ پر ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ابراہیم پر ہے، اسی طرح ہمارا ایمان تمام انبیاء کے اوپر۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دوسرے ادیان سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، کیونکہ بعض تو ایسے لوگ ہیں جو تمام انبیاء کا انکار کرتے ہیں، بعض تو ایسے کافر ہیں جو تمام انبیاء کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض کفار کی قسمیں ایسی ہیں جو اللہ کے بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے گورنروں میں سے کہے کہ میں نے تو 2 کی تو بات ماننی ہے اور باقی کی بات نہیں ماننی، تو بادشاہ اس کو سبق سکھائے گا اور اس کو کہے گا یہ جو تم نے 2 کی بات مانی ہے یہ بھی میری فرما برداری کرتے ہوئے نہیں مانی، یہ تو تم نے اپنے دل کی بات مانی۔ اگر تم میری فرما برداری کر رہے ہوتے تو میرے تمام گورنر جو ہیں ان کو میں نے ہی مقرر کیا ہے، ان تمام کی اطاعت کرنا، ان تمام کو تسلیم کرنا، یہی مجھے تسلیم کرنے کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کا اہم جز ہے، ایک مسلمان کے ایمان کا اہم جز ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تو ایمان رکھے لیکن نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے یا ان کا انکار کرے تو یہ شخص پکا کافر، یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو تمام ادیان جن انبیاء کی طرف منسوب ہیں ان تمام انبیاء کو ماننے کا درس دیتا ہے، بخلاف یہودیت کے
جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام تک اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا بخلاف عیسائیت کے جو اپنے آپ کو صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انبیاء کو تسلیم کرو، سب کے اوپر ایمان رکھو، یہی اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے بعض قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور انہوں نے اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قوم نے تمام انبیاء کی تکذیب کر دی۔ کذبت سمود المرسلین، سمود نے تمام انبیاء کی تکذیب کر دی، حالانکہ ان کی طرف تو ایک رسول کو بھیجا گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار کرنا، کسی ایک نبی کی تکذیب کرنا گویا کہ اسی طرح ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی تکذیب کر دی، تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ تو یہ چار چیزیں اس جگہ پہ ذکر کی۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز اللہ کے ملائکہ فرشتوں پر ایمان، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، اور ایک پانچویں چیز ہے اس کا تذکرہ آیت کے آخر میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا یہ رویہ ذکر کیا کہ وہ جب اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے اللہ ہم تیرے احکام کو ہم سنیں گے بھی اور تسلیم کریں گے، اور اطعنا ہم جن چیزوں کا تو ہمیں حکم دے گا ان کو بجا لائیں گے، جن چیزوں سے تو ہمیں روکے گا ہم ان سے اجتناب کریں گے اور رک جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایمان کے دو اہم رکن ہیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا بالقبول، سمعنا بالتسلیم، ہم نے جو سن لیا، یہاں پر سننے سے مراد صرف کانوں سے سن لینا نہیں بلکہ قبولیت کے ساتھ سن لینا مراد ہے، اور اطعنا سے مراد کیا ہے کہ وہ جس کو ہم نے قبول کر لیا، جس کی ہم نے تصدیق کر دی، اللہ کی کتاب کی آیات کو ہم نے سنا اور ہم نے کہا کہ آمنا، اے اللہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے نبی کی احادیث کو ہم نے سنا اور ہم نے کہا آمنا، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، تو اب اطعنا، جس چیز کا ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دے گا ہم اس چیز کو بجا لائیں گے، جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع کرے گا اس سے ہم اجتناب کریں گے اور اس سے ہم پرہیز کریں گے۔ یہ ایمان کے بڑے اہم دو ارکان ہیں، السماع بالقبول والاطاعۃ بالانقیاد والتسلیم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، صرف کانوں سے نہیں دل سے سننا، اس کو قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اور اس کے بعد وَأَطَعْنَا، سن لینا کافی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول جن باتوں کا حکم دیں ان باتوں کو بجا لانا، جن کاموں سے روک دیں ان کاموں سے رک جانا، جو وہ خبریں دیں ان خبروں کی تصدیق کرنا۔ یہ چیزیں ایمان کے بڑے اہم ترین ارکان میں شامل۔ ایمان والوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ میرے بھائیو، اس جملے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو، اس جملے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو کہ جب بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات تم تک پہنچے تو تمہارا نعرہ اور تمہارا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، بخلاف منافقین کے کہ جن کی حالت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب ان کو اللہ کا رسول کوئی بات کہتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم آپ کی بات کی نافرمانی کریں۔ اور ایمان والوں کا شعار کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا اور ہم اس کے مطیع ہو گئے، ہم اس کے فرما بردار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کی بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت کیفیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ جب ایمان والے اپنے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور باقی ایمانیات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس بات کا نعرہ لگا دیتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، لیکن ان کو اس بات کی خبر ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور ہے، انسان کے عمل میں لا محالہ لازمی طور پر کوتاہیاں باقی رہ جاتی ہیں، انسان کے عمل میں کمزوریاں اور کوتاہیاں اور تقصیر یہ لازمی طور پر
واقع ہو جاتی ہے تو ایمان والے اپنے عمل کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ پر احسان نہیں جتاتے، بلکہ عمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غفرانک ربنا، غفرانک ربنا نطلب غفرانک یا ربنا، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے اللہ تیرے احکام کو تسلیم کر لیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اے اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور یقیناً ہیں اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے اوپر تو ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ پر احسان جتانا، جس طرح روزہ رکھا ہو کسی نے تو پورا گھر اس سے تنگ ہے، آج حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ان کے ماتھے سے تیوری ہی نہیں جا رہی، روزہ جو رکھا ہے، رات کو 2 رکعتیں پڑھ لیں تو صبح وحی کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے اوپر جبریل آئے وحی لے کر، میں نے رات کو تہجد پڑھی ہے۔ تم یہ رویہ، یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے بعد ایک ایمان والا اپنی عاجزی میں اور بڑھ جاتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد یہ رویہ کہ وہ اللہ پر یا اللہ کے رسول پر جیسا کہ کوئی احسان کیا ہو، یہ ایمان والوں کا رویہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بعض لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی پر احسان مت جتاؤ، تم نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق دی۔ اللہ اگر تمہیں ایمان لانے کی توفیق نہ دیتا تو تم کس طرح ایمان لاتے؟ تو تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اللہ پر یا اللہ کے رسول پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں اگر آپ غور کریں، تمام عبادات کے آخر میں، اللہ رب العزت کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں کہ عبادت کے آخر میں استغفار کیا کرو، عبادت کے آخر میں استغفار کیا کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کوئی دعا تو سکھا دیجئے کہ جس کو نماز کے اندر پڑھا کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو امت کے افضل ترین شخص کو جو دعا سکھائی وہ کیا تھی؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ابو بکر نماز کے آخر میں پڑھا کرو کہ اے اللہ میں نے تو اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور مغفرت کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ تو عبادت کے اختتام پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کیا کیفیت نقل کی؟ ان کے ایمان کی تصدیق کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ وہ تو یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، لیکن ان کا شعار یہ ہوتا ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے قبول کر لے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کر لے۔ تو ان کا شعار کیا ہوتا ہے؟ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اور سب سے آخر میں وہ اس بات پر بھی ان کا یقین ہے کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ ہم نے لوٹ کر تو تیرے ہی پاس آنا، ہمارا لوٹنا، ہمارا رجوع تو آخر تیری ہی طرف ہے۔ تو یہ وہ 5ویں چیز ہے جو کہ پہلے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور 5ویں چیز اللہ کے طرف دوبارہ لوٹ کر جانے پر ایمان، یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان، مردوں کا دوبارہ اٹھنا، بعث، اس کے اوپر ایمان، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کے اوپر ایمان۔ یہ بھی ایمان کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، ایمان کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ تو اس ایک آیت کے اندر ایمان کے اہم ترین 5 ارکان ذکر ہوئے ہیں، ایمان کے اہم ترین 5 ارکان ذکر ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کی یہ کیفیت ذکر ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ذکر ہوئی وہ یہ کہ فرما برداری میں دینے کے بعد بھی ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غفرانک ربنا، اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری تقصیر سے درگزر کر ہمارے اس اعتقاد کو، ہمارے اس ایمان اور عمل کو قبول کر لے۔ تو یہ ہے اس پہلی آیت کا خلاصہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیات مجھے اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی۔ تو اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ کتنے عظیم معانی اس ایک آیت کے اندر جمع ہو گئے، کتنے عظیم معانی
اتنے عظیم معانی کہ جن کو لکھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہو، اس ایک آیت کے اندر ان کو اللہ رب العزت نے جمع کر دی۔ تو اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کا آغاز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشارت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرے بندو تم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سمعنا و اطعنا، تو اس بات کو بھی یاد رکھو اللہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس کو کرنا تمہارے بس میں ہی نہ ہو، اور یہ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ حد درجے کی مہربانی ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف انہی باتوں کا حکم دیتا ہے جو ان کے بس میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کے تمام احکام، اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت میرے اور آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ اللہ کے تمام احکام، ان کے اندر اگر فائدہ ہے تو وہ میرا اور آپ کا ہے، اور وہ تمام احکام اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ وہ تمام احکام اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر شفقت اور عنایت اس کا مظہر ہے۔ اللہ کے احکام ایسے نہیں ہیں کہ جو عمل کرنا جن کے اوپر مشکل ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اپنی بے عملی کو جواز بخشنے کے لیے کہ جی کون عمل کرے، بڑا مشکل دین ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا دین وہ تو میری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کسی ذات کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو شریعت کے اندر جا بجا اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کو رخصتیں دی ہیں، انسانوں کو رخصتیں دی ہیں۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں تو تیمم کر لو، اگر پانی موجود ہے لیکن وضو کرنے سے کسی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، کسی زخم کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، اگر غسل جنابت کرنے سے تمہاری بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر لو۔ اور اسی طرح پورے کا پورا دین اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رخصتوں پر، آسانیوں پر، بندوں کے حالات کی رعایت کرنا، بندوں کو رخصتیں دینا، بندوں کو آسانیاں دینا، پورے کا پورا دین اس پر مشتمل۔ لیکن اللہ رب العزت کا دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو ان کے بس سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کے بعد کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت، یہ انسان، کوئی بھی انسان جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ اس کے اندر دو مطلب ہیں، دو اہم باتیں ہیں اس حصے کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والا یا اللہ کا بندہ اگر نیکی کرے تو وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور اگر گناہ کرے، اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اگر نیکی کرے، اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اللہ کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اور اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے۔ لہا ما کسبت، اسی کے لیے اس کا فائدہ ہے جو یہ نیکی کر لے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یبن آدم، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، اے بندو تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارا عمل کرنا یا نہ کرنا اس سے نہ تو مجھے کوئی نفع پہنچتا ہے نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، پچھلی نشست کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ الغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، میرے اور آپ کے سجدے اس کی کائنات میں، اس کی ملکیت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کرتے،
اور اگر ہم پورے کے پوری کائنات کے انسان اور جن مل کر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بغاوت کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کی مملکت میں، اللہ کے اقتدار میں ایک ذرے کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان لانا، ہمارا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کا فائدہ ہمیں ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کی بغاوت کریں تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ دوسری اہم بات جو اس حصے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لہا ما کسبت، اور گناہوں کے بارے میں فرمایا وعلیہا مکتسبت۔ تو گناہوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا اس کے اندر عربی زبان کی روح سے، گرامر کی روح سے یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کسی کام کو مشقت کے ساتھ کرنا، اور نیکی کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کسی کام کو آسانی سے کر لینا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی تو صرف ارادے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے ابھی نیکی کی نہیں، ابھی آپ نے نیکی کی نیت کی ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو آپ کا یہ نیکی کا ارادہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بھی نیکی لکھا جاتا ہے، بخلاف گناہ کے، بخلاف برائی کے۔ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا، ابھی برائی کی نہیں، ابھی برائی کی نہیں، تو اللہ کے ہاں یہ برائی نہیں لکھی جائے گی۔ پھر آپ نے برائی کر لی، برائی کر لی، برائی لکھ لی گئی، اب اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اگر مغفرت اللہ سے مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ اس برائی کو بھی مٹانے کے لیے تیار۔ تو یہ اللہ کی عظیم رحمت، اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور عنایت۔ اللہ کی قسم، بعض دفعہ بعض احادیث پڑھتے ہوئے، بعض دفعہ قرآن کی بعض آیات پڑھتے ہوئے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص دوزخ میں یا جہنم میں جا کیسے سکتا ہے۔ اللہ کی عظیم ترین رحمت، اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت، اللہ کے بخشنے کے بہانے، اس کے باوجود اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلا جائے تو اس میں صرف اسی کا قصور ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا قصور نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں کو دعا سکھائی، ایمان والوں کو دعا سکھائی کہ اس کے بعد کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت کو تمہاری نیکی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو تمہارا کوئی گناہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو اب تمہیں ایک دعا سکھا دی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا مت، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم کچھ بھول جائیں، اگر ہم سے بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ اس پر ہمارا موازنہ نہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالی میری امت کے ان چیزوں سے صرف نظر کرتا ہے، ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک سے کی ہوئی غلطی یا بھول کر یا خطا سے کی ہوئی غلطی سے اللہ نے صرف نظر کر دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو ایسا بوجھ ہی نہیں ڈالتا کہ جس کو بندہ اٹھا نہ سکے، اور پھر جب بندہ اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، بھول چوک پر، خطا سے کوئی کام ہو جانے پر بھی مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا، کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تم نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا۔ پہلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے وہ انتہائی مشکل تھے۔ پہلی امتوں پر اگرچہ وہ ان کے بس میں تھے، ان کے بس سے باہر نہیں تھے، لیکن ان پر عمل کرنا مشکل تھا،
احکام میں سختی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ ہمارے پر ایسے بوجھ مت ڈالنا جیسے بوجھ تو نے پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھیج کر جو اللہ نے اس امت پر احسان کیا، ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا نبی ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں پر سے ان بوجھوں کو دور کر دیا ہے، ان بیڑیوں اور ان توقوں کو دور کر دیا ہے، یعنی کہ ان سختیوں کو دور کیا ہے جو احکام کے اندر پہلی امتوں پر تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر ان سختیوں کو ختم کر کے آسانیوں سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ دعا، اور اس کے بعد اگلا حصہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جب اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ اپنی امر و نہی کے اندر، اپنی شریعت کے اندر ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، اب اس کے بعد یہ سوال کیا کہ قضاء و قدر کے اندر اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ایسے مصائب، ایسی مشکلات، ایسی بیماریاں، ایسی مصیبتیں کہ انسان جن کا تحمل نہ کر سکے، جو انسان کو توڑ کر رکھ دیں، ان سے بھی اللہ نے پناہ مانگنا سکھایا کہ بندو دعا کیا کرو ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال ما لا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی ہمارے ناتواں اور کمزور کندھوں میں طاقت ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ واعف عنا ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ دے، وارحمنا اور ہمارے اوپر رحم کر دے۔ واعف عنا اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے اور میرے درمیان جو معاملہ ہے اس کی اصلاح کر دے، گناہوں کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی اس دوری کو ختم کر دے۔ اور واغفر لنا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ میرے گناہوں کو مٹا دے یا ڈھانپ دے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے گناہوں پر مخلوق میں سے کسی اور کو مطلع نہ کرنا، مجھے لوگوں کے سامنے گناہوں کا اظہار کر کے ذلیل و رسوا نہ کرنا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ انسان اللہ کی پردہ پوشی کا محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ رب العزت پردوں کو اٹھا دے تو ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی پردہ پوشی ہے، یہ اللہ رب العزت کا پردہ ہے جو انسان کو بچا کر رکھتا ہے اور انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ واللہ لو علموا قبیح سریرتی لعب السلام علی من یلقانی، ایک امام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے چھپے ہوئے گناہوں کو جان لیں تو میرے سے سلام کرنے سے بھی انکار کر دیں۔ تو یہ اللہ کی پردہ پوشی ہے جس نے ہم سب کو معزز بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ سے اس بات کا سوال کرنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور یہ جو وارحمنا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دے، اور ورحمنا مستقبل میں مجھے اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ انسان کی سعادت، انسان کی نیک بختی ان تین چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اللہ کی طرف سے عفو کا نصیب ہو جانا، اللہ کی مغفرت کا نصیب ہو جانا، اور اللہ کی رحمت کا نصیب ہو جانا۔ اسی لیے یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور اس کے بعد کہا کہ انت مولانا، اللہ کو اس کے مولا ہونے کا واسطہ دے کر ایمان والوں کو سکھایا کہ اللہ سے سوال کیا کرو انت مولانا، معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارا حقیقی مددگار ہے، تو ہمارا مددگار اور ناصر ہے۔ انت مولانا انت ناصرنا، انت مولانا الحق، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہوا مولاہم الحق، انسان کا اصل مولا، انسان کا اصل مددگار، انسان کا اصل حاجت روا، انسان کا کار ساز، انسان کی بگڑیوں کو بنانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اس کو اس کے مولا ہونے کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ سوال کیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارا مددگار ہے،
تو ہی ہماری کافروں کے اوپر ہماری نصرت اور مدد کر۔ اور ان کافرین کے اندر شیاطین بھی شامل ہیں، شیطان ابلیس وہ بھی کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، یعنی کہ اللہ کا باغی ہے۔ تو ان کافرین پر جن پر اللہ سے مدد اور نصرت ہم نے مانگی ہے، ان کے اندر شیاطین بھی شامل ہیں، اور انسانوں کے اندر مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے باغی اور اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلنے والے، یہ تمام لوگ ان کے اندر شامل ہیں۔ تو ایمان والوں کو یہ سمجھایا، ایمان والوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کو اس کے مولا ہونے کا واسطہ دے کر اللہ سے نصرت اور مدد بھی مانگو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ تو تمہارے دشمنوں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو تم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ تو یہ وہ دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو ہمیں اس بات کی خبر دی کہ اللہ کا دین وہ ایسا نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو، اور اس کے بعد انسانوں کو دعا سکھائی اور یہ بتایا، پہلے یہ بتایا کہ تمہارے گناہ اور تمہاری نیکیاں ان کا نہ مجھے کوئی نقصان ہے اور نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، اور پھر بندوں کو دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دو آیات جن کے اندر انتہائی عظیم معانی ہے، انتہائی جامع مفاہیم ہیں، انتہائی خوبصورت مضامین ہیں، ان دو آیات کی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہر رات ان دو آیات کی تلاوت انشاءاللہ کیا کریں گے، اور ان دو آیات کو یاد کریں گے، ان کو نماز کے اندر پڑھا کریں گے، اور ہر رات ان دو کی تلاوت کر کر سویا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔